اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، محبت اور حلال رزق کی برکت قائم رہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے سکون کو خاموشی سے کھا جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہی اصول مردوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف پیسے سے نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے سکون، رشتوں، اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق سے بھی ہے۔ اکثر جب گھر میں مالی پریشانی آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو انسان سوچتا ہے، آخر ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی پیسہ ہاتھوں میں کیوں نہیں ٹھہرتا؟ گھر میں سکون کیوں نہیں؟ میاں بیوی کے درمیان بار بار جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، ہر مالی مشکل کو گناہ کا نتیجہ کہنا درست نہیں۔ کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی حالات کا اثر ہوتا ہے اور کبھی ہماری اپنی غلط منصوبہ بندی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ضرور ہیں جن سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رشتوں کی خرابی اور زندگی کی بے سکونی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی 5 اعمال پر بات کریں گے۔ پہلا عمل، بد زبانی اور دل آزاری۔ ناظرین، گھر کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف چند سخت الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ ایک جملہ شوہر کو اندر سے توڑ سکتا ہے، ایک جملہ بیوی کے دل کو زخمی کر سکتا ہے، ایک سخت بات بچے کے دل پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر بیوی ہر بات پر شوہر کو طعنے دے، اس کی تذلیل کرے یا غصے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کا دل دکھے، تو گھر میں محبت کم اور فاصلے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات بھی سمجھیں، شوہر کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلام میں صرف عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، مرد بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا پابند ہے۔ گھر تب بنتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، اگر غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، اگر اختلاف ہو تو مناسب وقت پر بات کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جیت وہ نہیں جس میں آپ دوسرے کو خاموش کر دیں، اصل جیت وہ ہے جس میں آپ رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ دوسرا عمل، فضول خرچی اور اسراف۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ کبھی گھر کی آمدنی کم نہیں ہوتی لیکن اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہر نئی چیز خریدنے کی خواہش، دوسروں کو دیکھ کر اپنی ضرورتیں بڑھانا، صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنا اور ایسی چیزوں پر پیسہ لگانا جن کی حقیقت میں ضرورت ہی نہیں، یہ سب گھر کے بجٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسراف سے منع فرماتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ گھر میں زیادہ پیسہ ہو تو زیادہ خرچ بھی کیا جائے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارے، ضروریات پہلے پوری کرے، بچت کی عادت اپنائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کو یہ سکھا دے کہ ہر خواہش فوراً پوری کرنا ضروری نہیں تو وہ دراصل انہیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے۔ تیسرا عمل، نماز میں غفلت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تیسری بات بہت اہم ہے، نماز۔ نماز صرف ایک معمولی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے۔ دنیا کی مصروفیات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مسلمان کے لیے نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، موبائل کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ یہ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو نماز سے محبت سکھائیں، صرف ڈانٹ کر نہیں بلکہ خود عمل کر کے، کیونکہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے جھوٹ اور وعدہ خلافی۔
اعتماد کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ شوہر کو یقین ہو اس کی بیوی سچ بولے گی، بیوی کو یقین ہو کہ اس کا شوہر سچ بولے گا، بچوں کو یقین ہو کہ ان کے والدین ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ لیکن جب جھوٹ بار بار بولا جائے تو اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو گھر کی خوشی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو جھوٹ بولنے کی بجائے صاف بات کریں۔ یاد رکھیں، سچ کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جھوٹ اکثر مسائل کو مزید بڑا کر دیتا ہے۔ اور اب پانچویں بات، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ بعض اوقات انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن باہر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ کسی رشتہ دار سے معمولی بات پر تعلق ختم کر لینا، پڑوسی کو تکلیف دینا، کسی ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، یہ رویے اسلامی اخلاق کے مطابق نہیں۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص ظلم کرے تو آپ خاموشی سے ظلم برداشت کرتے رہیں۔ اسلام ہمیں عدل بھی سکھاتا ہے اور حسن سلوک بھی، اس لیے حکمت کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں مناسب حدود بھی قائم رکھیں۔ آج کی پوری بات کا مقصد کسی عورت کو گھر کی غربت کا ذمہ دار بنانا نہیں، ہرگز نہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی نیک لوگوں پر بھی آزمائش آتی ہے، کبھی انسان پوری محنت کرتا ہے لیکن حالات اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر کسی گھر میں غربت ہے تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ فلاں عورت کے گناہوں کی وجہ سے غربت آئی ہے، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہم نماز کے معاملے میں غافل تو نہیں؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتی؟ کیا ہم فضول خرچی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا ہم رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق تو نہیں بھول گئے؟ کیا ہم حلال رزق کے لیے صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی خامی آپ کی زندگی میں بھی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آج سے اصلاح شروع کریں، زبان پر قابو پائیں، غصے میں خاموش رہنا سیکھیں، فضول خرچی کم کریں، نماز کی پابندی کی کوشش کریں، جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بچیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہے تو ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کی بجائے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ گھر کوئی میدان جنگ نہیں، گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا کی تھکن کے بعد سکون چاہتا ہے۔ اور اگر گھر ہی سکون کا مقام بن جائے تو بہت سی مشکلات آسان محسوس ہونے لگتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو سے صرف ایک بات اپنے دل میں لے کر جائیں، گھر کی برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں، برکت یہ بھی ہے کہ کم آمدنی میں ضروریات پوری ہو جائیں، گھر میں محبت ہو، دلوں میں سکون ہو، بچے والدین کی عزت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے جھگڑے، نفرت، بد زبانی اور نافرمانی کو دور فرمائے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، شوہروں، بیویوں اور بچوں کے درمیان محبت قائم فرمائے اور ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔